ہمارا لیسن پلان وہ ہے اور وہ کوئنسیڈنٹلی کل جب وہ میسج سنا کہ بھائی بی بی زینب کے بھی ہم ولادت کو بائی دا وے آپ سب کو بہت مبارک ہو. بہت بہت آپ کو تو بھی ہم نے مبارک. کہا کہ بھائی ہم کیوں نہ تھوڑی سی بی بی کی خدمت کریں. تو بس وہ آج کے حساب سے اس لیے صحیح لگا مجھے کہ آپ لوگوں کی تھوڑی پریکٹس زیادہ ہو جائے گی ان ساؤنڈس کی. کلام بہت اچھا ہے اور آپ لوگ کی تو ظاہر پریکٹس کی ضرورت ہے, پریکٹس ہو جائے گی اس بہانے سے. اچھا میں نے شیئر کر دیا آپ کو, دیکھیں دکھ رہا ہے بی بی زینب کا کلام سب بچوں کو. جی آج کیونکہ جشن ہے تو آپ سب یہ ربائی پڑھیں. طرز میں آپ کو اس میں یہ جو کلام انہی نے سلیکٹ کیا ہے مرحوم سچے بھائی کا یہ کلام ہے. میں آپ کو بتا دوں گی لیٹ آفٹر جب آپ پریکٹس کر لیں گے پڑھنے کی تو پھر. لیکن اب آپ سب یہ پڑھ کر آپ ان سے شفیع آنٹی سے یہ دیکھ لیں کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے, پھر آپ طرز بعد میں انشاءاللہ اس کی میں بتاؤں گی. اور آپ نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تو میں آپ کو بریف دے دوں. آج شفیع جو ہیں آج جشن زینب السلام اللہ علیہ کل تھا, ان کی ولادت کا دن تھا, تو آج یہ ربائی انہی نے سلیکٹ کی ہے. لنک کر لیتے ہیں. کوئی ایسا ہے بہادر بچہ جو خود سے پڑھنا چاہے پہلے وداؤٹ اینی پرائر ٹیچنگ؟ کسی کا ہاتھ نہیں نظر آیا. امبر وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کوئی پڑھ رہا ہے بیٹا؟ کوشش کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو لہجے بلاغہ سلام کرتی ہے. اسی لیے میں نے ڈبل ای لگایا ہے, یہ کرتے ہیں نہیں ہے کرتی ہے. کلام خلقت کمال کمال خلقت اے پروردگار ہے زینب, نبی کمان علی کا وقار ہے زینب, جلال ربی کا آئینہ دار ہے زینب, کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب, علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. کلام خلقت کمال بیٹا کمال. کمال خلقت اے پروردگار ہے زینب, نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب, جلال ربی کا آئینہ دار ہے زینب, کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب, علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. بہت خوب ماشاء اللہ, ویری گڈ, بہت پیارا. بس کاف اور قاف کو آپ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. نیکسٹ ہے دعا. میرے پاس جس آرڈر میں ہینڈز نظر آ رہے ہیں نا, میں اسی آرڈر میں کال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. کمال خلقت اے پروردگار ہے زینب, نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب, جلال ربی کا آئینہ دار ہے زینب, کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب, علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. بہت خوب ماشاء اللہ, ویری گڈ, زبردست زبردست, بہت اچھے. جی امبر. کمال خلقت پروردگار ہے زینب, نبی کمان علی کا واقر ہے زینب, وقار. علی کا وقار. جی. اچھا, علی کا وقار ہے زینب, جلال ربی کا آئینہ دار ہے زینب, کلام کرتی ہوں ذوالفقار ہے زینب, علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. بہت خوب, ویری گڈ, ماشاء اللہ, گڈ ٹرائی. اچھا میرے خیال میں ثنا زینب رہ گئی ہیں. جی ساری وہ میں ایمان کے ساتھ. نہیں اوکے. کمال خلقت اے پروردگار ہے زینب, نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب, جلال ربی کا آئینہ دار ہے زینب, کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب, علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. بہت خوب ماشاء اللہ, ویری گڈ ویری گڈ, زبردست, گڈ ٹرائی. سب کی ہو گئی. جی بیٹا جان.
یہ نہج بلاغہ بک کا نام ہے نا؟ جی بالکل بالکل بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. ہمارے پاس ہے. ہر اچھا گھر میں یہ ہونی چاہیے بھائی، یہ تو نہج بہت بلاغہ اچھی تو بات ہے آپ کے پاس ہے. تو یہ نہج یہ کس کی بلاغہ بک ہے گڑیا جان؟ جی یہ ہاں کس کی کتاب ہے؟ یہی میں پوچھنے والی تھی. مما کی. نہیں، کس کے نام سے ہے، کس نے لکھی ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے. اچھا، آپ کھول کے دیکھیے گا کہ یہ کس کی کتاب ہے. اچھا آ گئے، جواب آ گئے آپ کے جی لیے. 2 بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی کس نے کون بتا رہے؟ ایمان زہرائن ثنائے زینب. امام علی کی کتاب ہے. ویری گڈ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بالکل صحیح، بالکل. مولا علی علیہ السلام کی کتاب ہے یہ، جس میں ان کے خطبات ہیں، ان کی ٹیچنگز ہیں. اور یہ آپ گڑیا جان، آپ کے یہ اسپیشلی آپ اس کو پڑھیے گا ضرور. اور کوشش یہ کریں کہ ہر ایک اس کو کوشش کر کے نا پڑھے ضرور. کچھ نہ کچھ اس میں، اس لیے کہ اس کے نا بہت سے سمپلیفائڈ ورژنز بھی ہیں جو چھوٹے ذرا کم ایج کے لوگوں کے، آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہو جائیں گے. تو وہاں کہیں سے اگر ایسی کوئی کتاب مل جائے تو پڑھیں. ہمارے لیے کہنا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے یہ بیسٹ ہے. اچھا ٹھیک سب ہے نے پڑھ لیا ہے؟ جی. تو میں اس کی ایک دفعہ پڑھ کر، اس کی کیونکہ اب یہیں پہ بات ہو رہی ہے تو میں اس کی پڑھ کر بتاتی ہوں جو طرز سچے بھائی جو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. بہت اچھی تو آواز میں نہیں بتا پاؤں گی، لیکن میں طرز بتا دیتی ہوں بچوں کو، کیونکہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کے آگے میں اپنی کوئی طرز اس پہ لگاؤں گی نہیں، کیونکہ ان کا کلام ہے تو انہی کی بالکل کلام کو میں اسی طرح سے سنا دیتی ہوں. بالکل کمال بالکل. خلقت پروردگار ہے زینب، کمال خلقت پروردگار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، جلال ربی کا آئینہ دار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو اگر بچے اس کو یاد کرنا چاہیں تو سچے بھائی کا کلام میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی، اور آپ کو انہی کے طرز میں، کیونکہ یہ ان کا کلام ہے. مرثیہ خوانی میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کا کلام پڑھ رہے ہیں اور وہ اس کی طرز کے ساتھ موجود ہے تو اس کو پھر اپنی طرز لگا کے نہیں آپ پڑھتے. یہ ایک بالکل، اخلاقیات یہ کی ایک آنر نشانی. اور ریسپیکٹ ہاں کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو آپ اس کو اسی طرح سے یاد کریں گے. اگر آپ کو اچھا لگے اور آپ پڑھنا چاہیں میلادوں میں اور جشن میں تو آپ اس کو اسی کی طرز سے یاد کریں گے، اور سورہ فاتحہ اور ہم سب ورنہ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ. یہ کہ آپ اس کو تحت اللفظ پڑھیں، یعنی بغیر ٹیون کے پڑھیں. اور اس کا جو بھی ثواب ہو سچے بھائی کی روح کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے. انشاءاللہ وہ تو رہتی دنیا تک چلتا رہے گا، جب بھی جہاں کہیں پہ بھی کوئی پڑھے گا ان کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ میں چلے شیئر ماشاء کر دوں اللہ. گی گروپ سے. اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا دیں کہ میں کیا ورڈز آپ کو اس ہفتے کے جو آپ لائی ہیں وہ کر دوں شیئر. میں ایک دفعہ ان کو پہلے ان کی مسٹیکس بتا دوں تھوڑی ہاں سی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے. ٹھیک ہے، ہاں اسی کلام میں، اور تھوڑا سا اس کی میننگ ان کو ایکسپلین، بہت لمبا نہیں، کوشش کروں گی یہ کروں، کیونکہ بہرحال ان کو سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک اچھا، ہے. ایک کامن چیز جو میں نے بہت سب تقریباً آپ سب بچوں میں نوٹ کی، وہ وہی جو اس سے پہلے بھی نصرت آنٹی پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہیں کہ جہاں کیو ہے اس کو قاف سے حلق سے نکالنا ہے. اب آپ یہ پہلا ورڈ دیکھیے، کمال خلقت. ایک تو میں نے پھر کوشش یہ کی ہے کہ بیچ میں ڈیش ڈال کے پھر ای کروں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کنیکٹ کرنا ہے. کمال اے نہیں کہنا ہے، کمالے کہنا ہے. لکھنے کو میں LAY بھی لکھ سکتی تھی، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح لکھیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنا الگ میننگ اس کا نہ ہو چینج ہو. کمال خلقت. اب یہ کے پہلا والا ک کی ساؤنڈ میں آئے گا، کے ایچ اگلا جو ہے وہ خ کی ساؤنڈ میں آئے گا، اور کیو جو ہے وہ ق کی ساؤنڈ میں آئے گا.
کمال خلقت پروردگار ہے زینب، نبی کا مان. اب یہ بھی نوٹ کریں کہ رومن میں جب لکھ رہے ہیں تو میں ایم کے آگے 2 ایز لگائے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اسے کھینچ کے اونچا کرنا ہے، لمبا ہے. یہ نبی کا مان ہے، من بھی نہیں ہے، مین بھی نہیں ہے. نبی کا مان، علی کا وقار ہے زینب. یہاں پہ پھر کیوں آ گیا ہے تو اس کو حلق سے ق سے پڑھیں گے. دوسری چیز یہ یہاں پہ ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس لفظ کو دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، وقار بھی پڑھتے ہیں وقار بھی پڑھتے ہیں، میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے. اچھا پھر آ گیا آپ کا اگلا والا جلال ربی کا، اس میں بھی ڈبل بی ہے. جلال ربی کا آئینہ دار ہے زینب. کوئی ٹرکی ورڈ اس میں نہیں ہے، لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ رومن میں جلال میں پہلے ایک اے ہے اور ایل کے آگے 2 ہیں، تو آپ کو یہ ایزی کلیئر ہو جائے کہ کہاں پہ چھوٹی ساؤنڈ ہے کہاں پہ لمبی ساؤنڈ ہے. جلال، ٹھیک ہے. جلال ربی کا آئینہ دار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب. اب کے کلام کرتی ہوئی پھر ک سے ہے، لیکن ذوالفقار میں کیوں ہے تو اس کو آپ ق یعنی حلق کی آواز سے پڑھیں گے. علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے، یعنی کہ پھر کے یہ دونوں ک والے کے ہی ہیں، تو اس کو نہج بلاغا، غین کی ساؤنڈ ہے، ہم اس سے پہلے پچھلے ویک کی غالباً ہم کر چکے ہیں، تو یہاں جی ایچ کے ساتھ لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ غ سے بولنا ہے. تو اس کو نہج بلاغا سلام کرتی ہے. بہت کلیئر کوشش کریں کہ آپ لوگ ک، خ اور ق کو کنفیوز نہ کریں، اور جہاں ڈبل ای ہے اس کو کرتی ہوئی، جہاں پہ ڈبل اے ہے اس کو لمبا والا آ ساؤنڈ لینا ہے. آئینہ دار، میں نے اسی لیے اس کو آئے بیچ میں نہیں لگایا، اے آ پھر ڈبل ای پورا ای اور پھر دار میں بھی ڈبل اے لگایا کہ وہ در نہ بنے، آپ کو یاد رہے کہ یہ کھینچ کے لمبا کرنا ہے. تو جہاں بھی ڈبل اے آئے گا اس کو لمبا اونچا کھینچنا ہے، جہاں ڈبل ای آئے گا اس کو ای کی ساؤنڈ کو لمبا کرنا ہے، اور جہاں ڈیش کے آگے ای ہے وہ صرف چھوٹا سا ایک ساؤنڈ دینا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ لفظ دوسرے لفظ سے کنیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں نے کافی چیزیں جو اپنے پاس مارک کی تھی وہ کلیئر کر دی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور ایسی مسٹیک تھی. بس آپ لوگ اس کو پریکٹس ضرور کریں تاکہ صحیح لیٹر ساؤنڈز کے ساتھ ہو. بہت جلدی سے اب میں آپ کو اس کلام کا میننگ سمجھا دیتی ہوں. کمال خلقت پروردگار، آپ کو پتہ ہے نا پروردگار اللہ کو کہتے ہیں. پروردگار ہے زینب کہ اللہ نے جتنی چیزیں خلق کی ہیں، تخلیق کی ہیں، کمال خلقت، کمال کہتے ہیں کسی چیز کی نا ہائٹ کو. ہائٹ سے مطلب یہ کہ آن اٹس بیسٹ، آن دا پرفیکشن، آن دا ٹاپ. کمال جی ٹاپ آف دا لائن، جی بالکل ٹاپ آف دا لائن. ویسے تو سبھی اہل بیت جو ہیں جتنے مان کہتے ہیں پرائیڈ، ٹرسٹ. جیسے میں اگر یہ کہوں کہ بھائی مجھے بہت ٹرسٹ ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگ اگر کہیں پہ یہ مرثیہ کانٹیسٹ ہوگا تو آپ ٹاپ کریں گے، اور میرا پرائیڈ ہے کہ میرے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں کہ وہ میرے اس ٹرسٹ کو بیٹرے نہیں کریں گے، اور یہ آپ بہت اچھا. تو نبی کا مان یعنی نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن تھا اسلام کو آگے بڑھانے کا، اپنی تعلیمات کو آگے پروموٹ کرنے کا، تو اس مشن کو بی بی زینب نے بھی کنٹینیو کیا. کا وقار کہتے ہیں گریس کو، عزت کو، آنر کو. ربی کا آئینہ دار ہے زینب. جلال کہتے ہیں ایک بہت گرینڈر سمجھ لیں یا روب سمجھ لیں. غصہ بھی اس میں تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ اس کو جلال آ گیا، یعنی اس کو غصہ آ گیا، کہ جو جلال اللہ میں ہے وہی جلال کو
بی بی زینب نے ریفلیکٹ کیا اپنے پورے سفر میں, اپنے پورے مشن میں, اپنی پوری زندگی میں. بائک لے گیا کوئی آپ کی شفیہ؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی بائک پہ بیٹھ کے آواز آئی. کوئی بائک پہ بیٹھ کے بھی سن رہا ہے مرثیہ. جی بالکل, ابھی بلاتی ہوں کہ آ کے سنا کے بھی. میں کھڑکی کے پاس بیٹھتی ہوں, وہ پیچھے مین روڈ کی وجہ سے بہت شور کبھی کبھی آ رہا ہوتا ہے. تو باہر اچھا, نیکسٹ ہماری لائن تھی کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب. کلام کرنے کا مطلب ہوتا ہے باتیں کرنا, کسی سے کنورسیشن کرنا, گفتگو کرنا. کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب, یہ بہت اچھا سمبولک ایک مصرع ہے. ذوالفقار کیا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے نا, مولا علی علیہ السلام کی تلوار تھی, سورڈ تھی. تو وہ اسے اپنے خطبوں سے اسی طرح لوگوں کو کیپچر کیا کہنا چاہیے, لوگوں کے اوپر وہ اوور پاور ہوئی کہ وہ وہی بات انہوں نے, وہی کام کہنا چاہیے انہوں نے اپنی باتوں اور اپنے الفاظ اور اپنے خطبے سے کیا جو مولا علی ذوالفقار سے کرتے تھے. کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہیں, آپ نے سنا ہوگا مجلسوں وغیرہ میں کہ جس وقت بی بی نے خطبہ دیا تھا شام میں, تو لوگ بہت حیران ہوتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ یہ آواز اور یہ انداز مولا علی کا ہے. ان کے اندر بھی وہی ایک دبدبا تھا, ایک وہی انداز ان کے بولنے کا تھا جو مولا علی کا تھا. علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہیں, یعنی جب انہوں نے علی کے لہجے میں باتیں کی, اب علی کے لہجے میں, مولا کے لہجے میں جب انہوں نے وہ خطبے دیے, تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. نہج بلاغہ یعنی وہ کتاب جو مولا علی کی ہے جس میں کہ سارے خطبے ہیں ان کے. سلام کرتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ نہج بلاغہ بھی اس بات پہ بہت امپریسڈ ہے کہ جو خطبے اس کتاب میں تھے وہ میں کسی کے منہ سے سن رہی ہوں, کو بھی اس کا بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایڈیشنلی ٹو خانم جان ہماری مولا علی کی. ٹھیک ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کے لیے میں بچیوں کے لیے بتاتی چلوں ایک چھوٹی سی مثال. جیسے قرآن کریم ہے, کتاب یہ اللہ کی ہے, کلام اللہ کا ہے, اس کو کتاب کی شکل میں جو ہے ترتیب دیا مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے. اور پھر اب جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ کوئی قرآن ہے یہ فرمان علی صاحب کا ہے یا کسی اور, جیسے کہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے بھی ایک قرآن کی تفسیر لکھی ہے, تو وہ کلام خدا کا ہی رہے گا, لیکن کتاب کو کمپائل کرنا اور وہ پھر جو اس کو اوپر تفسیر لکھے گا وہ اس کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے. تو یہ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن اس کی جو ہے وہ پھر کوئی بھی کر سکتا ہے اپنے حساب سے, لیکن اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس اتنا علم ہو. یہ نہیں کہ میسن پہ آتے ہیں, آپ کو اپنی ریکارڈنگ تو نہیں سوئچ کرنی ہے سر؟ میں کر رہی ہوں, ریکارڈنگ چل رہی ہے, آپ بات کریں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کچھ لیٹرز اردو کے ایسے ہیں جن میں کہ جب ہم ہے کی, اور جس کو دو چشمی ہے کہتے ہیں, یعنی دو آنکھوں والی ہے لگاتے ہیں, تو اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ ہیوی ہو جاتی ہے, اس کو بھاری آواز والے لیٹرز کہتے ہیں. ہم پچھلے 3-4 ہفتے سے اسی پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ک کھ بھی کیا, تھ بھی کیا. آج والا جو ہے وہ کافی آسان ہے, لیکن میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ کافی لوگ اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آج کی ساؤنڈز ہیں ب, سمپل ب سے, اور بھاری ساؤنڈ جب اس میں ہ مل جائے گی تو وہ بن جائے گی بھ, یعنی برابر, بالکل. پھر بھ بن جائے گا تو جیسے بھائی, بھابھی. اب بھابھی ورڈ جو اس میں بھا بھی اور ب بھی ہے, تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. کچھ ورڈ صرف ب سے ہوتے ہیں, کچھ بھ سے ہوتے ہیں. بھاری, جیسے میں کہا نا بھاری آواز والے حروف ہیں یہ, تو بھاری. اس کے بعد پ, سمپل پ, لیکن جب وہ ہ کے ساتھ مل جائے گا تو وہ پھ بن جائے گا, جیسے پھول. ٹھیک ہے, پھلکا.
اس قسم کے جو سارے ورڈز اب آپ کو ڈھونڈنے میں بہت سارے نہیں بتاؤں گی کیونکہ پھر ہوم ورک بھی تو آپ لوگوں کو کرنا ہے. اچھا, اردو میں اور انگلش میں تھوڑی سی کنفیوژن جو ہو جاتی ہے رومن میں خاص طور پہ لکھنے میں, کیونکہ انگلش میں پی ایچ جو ہے وہ ف ساؤنڈ کرتا ہے, جسٹ لائک فلاسفی, جسٹ لائک فون. تو اردو میں جب ہم رومن میں لکھتے ہیں اور کہیں پی ایچ ہو تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح پریکٹس سے پڑھیں, اس کو کہیں پہ ف کی ساؤنڈ سے نہ پڑھیں. جیسے اگر رومن میں لکھا ہوا ہے پھر وہی پھر, تو آپ اس کو پھر پڑھیں گے, پھر نہیں پڑھیں گے. جہاں ف کا ورڈ ہو اس کو کوشش کریں کہ جب خود بھی لکھ رہے ہوں, اور میں بھی جو کلام آپ لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی رومن میں تو وہ ف کے اس کو میں ف ایف سے ہی لکھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر رہے. لیکن آپ لوگوں کو جو پریکٹس کرنی ہے وہ یہ کہ ف اور ف کو کنفیوز نہ کریں, اسی طرح ب اور بھ کو کنفیوز نہ کریں. اس سے پہلے ہم نے کہیں پہ سنا تھا بھرے گھر کو, ایک وہ نوحہ ہے جنگل میں بھرے گھر, وہ کسی نے اس کو بھرے گھر پڑھا تھا, برے گھر. تو وہ ہ کی ساؤنڈ یہاں کی بچیاں جو ان کو نکالنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, اس لیے ہم لوگ یہ پریکٹس یہاں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کم از کم یہ غلطی نہ کریں. ب, بھ, پ, پھ اور ف, یہ ہم آج کی لیسن میں ہمارا حصہ ہے اور یہی آپ لوگوں کو پریکٹس کرنا ہے اور یہی آپ کا نیکسٹ ویک کا ہوم ورک ہوگا. ان لیٹرز سے آپ لوگ ورڈز بنائیں گے اور ان ورڈ سے پھر آپ ایک ایک سینٹینس بنائیں گے. لکھ کے مجھے بتائیں ان حروف کی صحیح ساؤنڈ کے ساتھ, جس آرڈر میں لکھا ہے اس آرڈر. میں پڑھوں پہلے. جی بسم اللہ. ب, بھ, پ, پھ, ف. جی, ب, بھ, پ, پھ اینڈ ف. ٹھیک ہے, پرفیکٹ, ویری گڈ. امبر. ب, بہ, پ. اس کو بہ نہیں پڑھیں گی آپ, اس کو بھ پڑھیں گی. ب, ہم پ, پہ, نہ پکا بھی نہیں, پھ. پھ. او, پھ اور ف. جی بالکل. میں آپ کو ایک چیز یہاں بتاؤں, جو لیٹر ہوتے ہیں نا, جو ورڈ جو کہ ب اور ہ کی الگ ساؤنڈ ہو, اردو حروف کے حساب سے وہ والی ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ یہاں پہ نوٹ کریں, جب اردو میں لکھا ہے تو وہ دو آنکھیں سی بنی ہوئی نا, ایک لوپ اوپر ایک لوپ نیچے, اس کو دو چشمی ہے کہتے ہیں. دو چشمی کا مطلب دو آنکھوں والی, یعنی اس میں دو لوپس. جب وہ بھ ملا کے پڑھی جائے گی, اگر ہ الگ ہوگا تو وہ الگ سے ڈفرینٹ والی ہے ہوتی ہے, جو ہوتی ہے اگر وہ لکھیے تب آپ اس کو بہا پڑھیں گے, جیسے پانی کا بہاؤ, پانی بہانا, اس طرح سے وہ ڈفرینٹ ورڈ ہو جائے گا. ب اور یہ گول جو دو چشمی ہے یہ جب ہوں گے تو آپ کو ہ کو ب کی ساؤنڈ سے ملا کے نکالنا ہے. بھ, جس وقت آپ منہ کھولیں ب بولنے کے لیے تو ہوا کے ساتھ یہ ہ نکلنی چاہیے. آپ ایک دفعہ اور ٹرائی کریے امبر. جی اچھا, سارے لیٹرز یا صرف سب کر لیں, 5 ہی تو لیٹرز ہیں. جی, ب, ب, بھ, ب, پ, پہ, پھ اور ف. ٹھیک ہے, ف صحیح کہا ہے آپ نے. میں نے اس میں صرف اس لیے ایڈ کیا ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر رومن میں لکھنے میں پی ایچ اور ایف کے کنفیوژن آ جاتا ہے بچوں میں, لوگوں میں پڑھنے میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے میں ف اور ف, کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے ویسے بھی, اور میں اس میں کسی کو وہ نہیں کر رہی ہوں, ہر لینگویج کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ جیسے کہتے ہیں نا چلو پھر ملیں گے, تو وہ اس کو کہتے ہیں پھر ملیں گے, تو اس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے مرثیہ خوانی کے تھرو. ٹھیک ہے, چلے ماشاء اللہ, گڈ ٹرائی, اور آپ پریکٹس کرتی رہیے. نیکسٹ کون پڑھ رہا ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں آیا ابھی تک میرے پاس. جی, ایمان زہرا اینڈ ثناء زینب. اور صاحبہ مناہل بھی ہمارے پاس. ہاں ٹھیک ہے, آپ لوگ تینوں اکٹھے پڑھ لیں. پرفیکٹ, باری باری مطلب. اوکے ٹھیک ہے, پہلے ب,
یہ ایمان پڑھ رہی ہیں؟ جی نہیں، ثنا زینب. اچھا ثنا زیادہ، ٹھیک ہے. ب ہ ب ہ اینڈ ف. گڈ، ماشاء اللہ، ویری ٹھیک ہے. کوشش کریں لیٹرز کو نا بہت کلیئر ادا کیا کریں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ناہل فاطمہ. جی. ب ہ ف ہ اور ف. ویری گڈ، زبردست زبردست، بالکل صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. دعا. ب بھا پ پھ پ. ویری گڈ، زبردست زبردست، ماشاء اللہ، بالکل صحیح. ابیہا. ب ب پ بھ. بھ پ پھ پ. ایک دفعہ پھر کریے پلیز. جی. ب ب پ پ پ. اچھا، آپ کا جو ہ والے ورڈز ہیں نا، لیٹرز ہیں، وہ بہت کلیئر نہیں آ رہے ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا ہ پہ پریشر دے کے بولیے. ب بھ پ پھ ف تو سمپل ایسے ہی رہے گا. جی پھر سے کریں گے ابھی. ہاں جی بیٹا. ب بھ پ پھ پ. پرفیکٹ. ب بھ پ پھ اور ف. ف میں ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہے کہ دانت آپ کے ہونٹ سے ٹکرا کے اور ہوا اس کے تھرو سے گزرتی ہے. چلیں، اور کسی کو کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن ہو تو پہلے پوچھ لیں. اور پھر ت سے تھوڑا آپ بہت تھوڑا لیجیے. اور پھر کون سا تھا؟ کھانا کم لگ رہا ہے. کھانا کم لگ رہا ہے، آپ تھوڑا لیجیے گا، زیادہ. اور وہ تیسرا والا کون سا تھا؟ وہ اس کو تھام لیجیے. تھام لیجیے یا ٹھان لیجیے؟ تھام. اچھا، تھام لیجیے، پکڑنا. ہاں ٹھیک ہے جی. اور وہ لاسٹ والا کون سا تھا؟ لاسٹ نہیں، آپ تو ت چھوڑ گئی ہیں. ت بتا دیجیے. اور تمنا. یا اس کا سینٹینس پتہ نہیں کون سا تھا. چلو ٹھیک ہے، اچھی اچھی تمنائیں رکھنی چاہیے. ویسے آپ نے جو آنسر دیا تھا اس میں تھا مجھے زیارات پہ جانے کی تمنا ہے نا کچھ. وہ ایمان. مجھے ایک تمنا کی وہ پتہ ہے. جی بتائیے. میری تمنا ہے کہ میں زیارتوں پہ جاؤں. ہاں، یہ آپ کا ہوم ورک میں نے کل سنا تھا، بالکل صحیح. اچھا، اب کون سنا رہا ہے آپ تینوں میں سے؟ اور کس کی باری رہ گئی تھی؟ یا تینوں کا ایک ہی میں کنسیڈر کر لیں؟ جی چلے، میرے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ تینوں نے مل جل کے کر لیا. دعا، آپ کی باری. جی. کے لیے ٹماٹر آج کل بہت مہنگے ہیں. واقعی ہاں. کے لیے آسمان میں تارے دکھتے ہیں. آسمان میں تارے، بالکل پرفیکٹ. کے لیے میں نے تھیلی میں ٹماٹر ڈالے. واہ. اور پھر کے لیے میں نے ٹھیلے سے گول گپے کھائے. اچھا، میں سمجھی ٹھیلے سے ٹماٹر خریدے. میں کہا لگتا ہے اماں ساری گروسری تم سے ہی کروا رہی ہیں آج کل. اور ٹماٹروں کا کچھ بن رہا ہے، آنا پڑے گا. چلے، امبر. سے مجھے تندوری چکن اور چکن ٹکا مسالہ بہت پسند ہے. واہ بھائی واہ. مجھے بھی بہت پسند ہے. کب بنا رہی ہو تندوری؟ ویری گڈ. ہاں. سے شیرمال کا ایک ٹکڑا ہمیں بھی دیجیے. واہ، تندوری چکن اسی سے کھائیں گے ظاہر ہے. اور پھر
تھا سے وہ کافی تھک گئے. ہاں میں بھی بہت تھک گئی کھا تھی پی کل. ہاں کے کھا پی کے تھک تو بہت گئے اچھا. ہوں گے. اور تھا سے گرمی میں ٹھنڈا شربت مزے کا ہوتا ہے. واہ. اور اگر تندوری چکن میں مرچیں ہو تو ٹھنڈا پانی بھی بہت کام دیتا ہے. بہت اچھے. زبردست زبردست. واہ واہ واہ. گڈ جاب. آپ لوگ یعنی وہ جو ٹنگ ٹویسٹرز ہیں بنا سکتے ہیں اب. آپ کا تندوری چکن شیرمال اور سب چیزیں مل کے اور دعا کے ٹماٹر تھیلا اور ٹھیلا جو ہے وہ پانی مل پوری کے ایک کمپلیٹ بن ایپیٹائزر سکتا ہے. ایپیٹائزر بھی ہے پانی پوری. پانی پوری بھی ہے. گول گپے. جی ابھی. ہاں جی. ڈر سے گاڑی کی ٹنکی فل ہے. اچھا ٹنکی فل ہے. ٹھیک ہے. تھا سے میں تھک گئی ہوں. بالکل. تھا سے ٹھنڈک ہو رہی ہے. ہاں ٹھنڈک ہو رہی ہے. اور ٹا سے ٹماٹر خرید لو. بالکل. وہ دعا لینے گئی ہے نا انہیں سے لے لینا. جی. ٹھیک ہے. تمام بچوں نے پورا ہوم ورک ٹھیک ٹھاک کر لیا. اور وہ ایک تھک جملہ میں نے گئے. بھی بنا دیا. اور وہ تھک گئے. اور تھک بھی گئے. اب ٹھاٹ کریں گے آرام سے. تھک بھی گئے اور پھر وہ ٹوٹ بھی گئے. نہیں ماشاء اللہ بھائی مجھے یہ ہوم ورک والا پارٹ اس کا سب سے اچھا لگتا ہے کیونکہ اتنے ماشاء اللہ مزے مزے کے جملے آتے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ. آپ لوگ واقعی میں اب ایک سائڈ اسائنمنٹ کے طور پہ کوشش کریں کہ ان ورڈز کو نا سارے ساؤنڈز کو ایک ہی جملے میں کرنے کی کوشش کریں. چاہے جی سب کا ہو جی گیا. چلے اور ٹائم اب بھی ہمیں ہو کیا گیا. کرنا ہے. میرے خیال میں آج کی تو ہماری ہاں کلاس بڑی جلدی اوور ہو گئی. بس 2 منٹ رہتے ہیں. آپ چاہیں جو بھی بتا دیں ان سے پوچھ لیں. جو بھی سوال اگر بچوں کو ہو تو ہاں پوچھ لیں. بچوں کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بالکل. اگلے بھی کلاس ہو رہی ہے نا سر؟ جی انشاءاللہ ہوگی. پھر سب بچوں کو میں بتا رہی ہوں کہ 30th کو مجلس ہے. نومبر 30th کو ٹائم اس پہ نوٹس بورڈ پہ پڑا ہوا ہے. مرثیہ اکیڈمی کے جو مین میسج کے اوپر ہے. اور آپ سب نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. اب آپ چاہے ریڈنگ کر کے بتا دیں جو رباعی پڑھیے. اور اگر آپ تھوڑے سے زیادہ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو طرز بتائی گئی ہے آپ اس کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا رباعی کو. اور جو جناب سیدہ کی جو رباعی بتائی تھی نا دعائے زہرا جو وہی زہرا آپ کی. ہاں وہی بالکل تعبیر پریکٹس والا. آپ نے ٹھیک کرنی ہے. جی تو 30th کو مجلس ہے. آنا نہ بھولیے گا آپ لوگ. کہ جو بھی لیٹر ساؤنڈز آپ اب تک سن چکے ہیں سیکھ چکے ہیں یا جو آج ہم نے نئے کیے ہیں ایک تو کوشش یہ کریں کہ گھر میں آپس میں اردو میں بات کریں. اور اگر آپ کہیں 2-3 لوگوں کو بات کرتے ہوئے سن رہے ہیں آپ گھر میں اپنے فیملی والوں کے ساتھ ہیں تو ذہن میں یہ رکھا کریں کہ آج ہم نے کون کون سے لیٹرز سیکھے ہیں. اور جو باتیں گھر میں ہو رہی ہیں آپ کے امی آپ کے بابا بھائی بہن جو لوگ وہ سب ہمیں کوئی بھی بتا لفظ دیا اگر کریں. ایسا بول رہے ہیں جس میں وہ ساؤنڈ آئی ہے تو اس کو ضرور نوٹ کر رہے اور اپنے ذہن میں رکھیں. ہو سکے تو لکھ لیں. آپ سب کے اوکے لیے بہت ساری دعائیں. انشاءاللہ سب سے ملاقات ہوگی اگلے ویک اسی جگہ اسی ٹائم پہ. اور آپ لوگ سب پریکٹس کریں اپنے جو سوز آپ کو دیا گیا ہے رباعی تو کیونکہ آپ سب نے وہ پڑھنی ہے اسی طرز میں 30th نومبر کو. ٹھیک ہے. تو ہم یوں کرتے نا اگلے جو ویک کی ہماری کلاس ہے ہم اس میں سب سے الگ الگ یہ رباعی سنیں گے. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو جیسے جائے. اس کی ابھی آخری 2 لائنیں رہ گئی تھیں. پچھلے ہفتے ہم نے صرف پہلے 2 مصرے کیے تھے تو پریکٹس لیکن اس کروا کی لیتے ہیں. ریکارڈنگ ہے موجود تو آپ ہاں لوگ سن کے پریکٹس کر لیں. اور اگلے ویک ہم اسی کو پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. بس اگلے ویک کا ہمارا ابھی سے ڈیسائیڈ ہے لیسن کیا ہوگا. ہم وہ والی رباعی انڈیویجولی پریکٹس کریں گے اور یہ والا ہوم ورک ریویو کریں گے. نئی اسائنمنٹ میں پھر نیکسٹ ویک کوئی نہیں دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے. صحیح. اوکے اللہ حافظ. آپ سب بچے اللہ حافظ ماشاءاللہ. سب کو. سب اپنا خیال رکھیں. خوش رہیں. خدا اللہ حافظ. حافظ. خدا حافظ.